الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صد عزت و احترام و تکریم برادران اسلام، دوستو، بزرگو، عزیزو، قرآن کریم فرقان حمید میں سے دو آیات بینات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا، نجات پا گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا انداز دیکھیے، سب سے پہلے تحقیق کا حکم دیا کہ فرمایا قد افلح، تحقیق وہ لوگ فلاح پا گئے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کو فلاح کا سرٹیفکیٹ دیا، ان لوگوں کو فلاح کا مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی کہ جو لوگ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ برادران گرامی قدر، اس کائنات کو تخلیق ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، اے آدم و حوا زمین پر اتر جاؤ
وہاں پر میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، اس پر عمل کرنا اور اسی پر اپنی امت کو بھی عمل کروانا۔ پھر برادران گرامی قدر، اس زمین پر بازار دنیا سج گیا۔ ہم امتحان کے لیے دنیا میں اترے۔ قرآن کریم نے اس دنیا کو امتحان سے تعبیر کیا کہ یہ زندگی امتحان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس 14ویں 15ویں صدی میں ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ قرب قیامت کے کافی ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ ابھی جو رات گزری ہے، ان 24 گھنٹوں میں کل اور آج کے دن میں 2 مرتبہ زلزلے کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ زمین انسان کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ یہ زمین صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے اور ہمارا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس زمین پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اس دور میں ہم پر عذاب آنے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو اور حدیث کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ بیان کرنے والے بھی نمائشی طور پر سج دھج کر منبر پر آ کر وہ چیز بیان کرتے ہیں جس سے لوگ خوش ہوں، جس سے لوگوں کو ذوق ملے، ہلا گلا ہو، افراتفری ہو۔ تو ایسے پرفتن دور میں کیسے تبلیغ کی جائے؟ کس طرح لوگوں کے دلوں میں قرآن اور حدیث کا نور ڈالا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے اشارہ دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر ہر شخص کو چاہیے وہ اپنی ذات سے شروع کرے اور اپنے آپ کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک کرے۔ جب تک انسان خود اپنے دل سے ارادہ نہ کرے، دیکھیں ہزاروں قرآن اور حدیث کے دلائل بھی پیش کیے جائیں، جب تک ایک بندہ مومن خود یہ تہیہ نہ کرے کہ میں نے بدلنا ہے، اس وقت تک اسے قرآن و حدیث کیا فائدہ دے گا؟ اس کے دل کی کیفیت تب بدلے گی جب میرا رب چاہے گا۔ ہم تو التجا کر سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کا نور اسی دل میں اترتا ہے جس دل میں انتہائی نفاست اور پاکیزگی ہو۔ اگر دل میں گناہوں کے بوجھ ہوں، کہیں حسد، کہیں بغض، کہیں نفرت، کہیں غیبت، کہیں کوئی بیماری ہو، کہیں کوئی بیماری ہو، تو ایسی روح کا علاج کیسے کیا جائے کہ جو سر سے پاؤں تک مکمل ہی بیمار ہو؟ حضرت عثمان ذو النورین کے دور میں مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر آپ خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص مسجد میں آیا اور صحابہ کرام کے مجمع میں داخل ہو کے بیٹھ گیا۔ حضرت عثمان ذو النورین فرمانے لگے کہ کیا وجہ ہے؟ میں تم میں سے کسی کے چہرے پر زنا کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ تو اس شخص سے رہا نہ گیا، وہ شخص خود ہی کھڑا ہو گیا۔ راستے میں آتے ہوئے کسی پر غیر محرم پر نظر پڑی، دیکھتا چلا آیا اور مسجد میں پہنچ گیا۔ جب حضرت عثمان غنی نے یہ بیان کیا تو وہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی موجودگی میں، حضور کے غلاموں کی موجودگی میں حضرت عثمان ذو النورین سے کہنے لگا، عثمان کیا اب بھی اللہ کی وحی آتی ہے؟
تو حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا کہ وحی تو نہیں آتی، لیکن جس رسول پر وحی آتی تھی میں چند دن اس کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں۔ اب میری آنکھیں اور میری بصیرت بھی وہ مشاہدہ کر لیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، صحابہ کرام کا ایمان اور ہمارے ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن صحابہ کرام کو تربیت میرے نبی کی بارگاہ سے ملی تھی۔ ایک ایک صحابی کو دیکھ لیجئے، حضور کے دین میں اس قدر فنا تھے کہ دل میں خوف خدا، ایمان مستحکم، روح پاکیزہ اور نماز کا ذوق اور حضور کی بارگاہ کی بار بار حاضری، یہ ان کی کیفیات تھی۔ ہمیں تو حضور نہیں ملے، ہم نے تو حضور کا جلوہ نہیں دیکھا۔ 15ویں صدی ہے، اتنے عرصے کے بعد ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، تو جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے حضور کا حسن بیان کیا، جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیات کو کتابوں میں قلم بند کیا، بتایا۔ لیکن بے ایمان اور بد مذہب بندہ ہو، ایمان کی رمق بھی موجود نہ ہو، تو ایسا شخص اگر دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے، دیدار مصطفیٰ تو نصیب ہی نہیں ہو سکتا ایسے شخص کو، کیونکہ حضور کی دید جسے نصیب ہو جائے وہ زمانے بھر کی رفتیں اور عظمتیں پا گیا۔ آج میرے ملک میں یہ بدحالی کیوں ہے، یہ بدامنی کیوں ہے؟ ہم لوگ دنیاوی محفلوں میں، رقص و سرور میں، شادی کی محفلوں میں، میلوں میں اس طرح کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں کہ جیسے زندگی میں آخری دفعہ کوئی میلہ نصیب ہو رہا ہے۔ ہماری جلسہ گاہیں ویران، ہماری مسجدیں ویران، اور بدحالی یہاں تک پہنچ گئی کہ جب مسجد میں خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے، چاہے امام ہے، عالم ہے، جیسا بھی ہے بیان کرنے والا، وہ شروع کرتا ہے تو 1 یا 2 یا 3 بندوں کے سامنے بیان شروع ہوتا ہے۔ جیسے لاؤڈ سپیکر کی آواز جا رہی ہے، لوگ کھچا کھچ مسجد میں آ رہے ہیں کہ اب جمعہ شروع ہوا۔ کچھ تو وہ ہیں اس سے اگلے درجے پر جو آخری 5 منٹوں میں جاتے ہیں کہ اب خطاب ختم ہوگا اور جمعہ کی جماعت کھڑی ہوگی۔ کچھ اس سے اگلے درجے والے لوگ عربی خطبہ شروع ہو تو پھر مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں اس دھرتی پر، زمین پر بوجھ ہے ان کا وجود کہ 30 سال گزر گئے جن کو جمعہ نصیب نہیں ہوا، جن کو اس کی بارگاہ میں جھکنا نصیب نہیں ہوا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، صاف کر لیا۔ قرآن نے ان معاملات حیات کی تفسیر نہیں کی۔ اگر تفسیر دیکھنی ہو تو میرے مصطفیٰ کے فرمان سے ملے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کو قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایک دن ایک صحابی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، امام بخاری نقل کرتے ہیں، اس نے کہا متی الساعہ یا رسول اللہ، وہ ساتھ، وہ گھڑی جس کو قیامت کہا جاتا ہے، وہ کب آئے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کا سوال تو کر دیا کب آئے گی، لیکن بتاؤ قیامت کے لیے تم نے کوئی تیاری کی، کچھ محنت کی؟ تو اس صحابی کا جواب سنیے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی، بس ایک ہی تیاری بنا رکھی ہے، احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والا ہوں۔
محبت مصطفیٰ کا وہ معیار جو صحابہ کرام کا تھا وہ معیار ہمارا نہیں رہا۔ ہم چوری کھانے والے مجنوں ہیں۔ کسی ایک جلسے پر صرف لنگر نہ پکا کے دیکھیں، آپ کو قرآن و حدیث سننے کے لیے کوئی نہیں نظر آئے گا۔ یہ بدعملی اور بدحالی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں بھی اور تری میں بھی فساد ظاہر ہو گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد ظاہر ہونے کی وجہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اپنے معاملات حیات ہیں جس کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا کہ اب ایمان نہ رہا۔ بھینس ایک جانور ہے، توجہ طلب ہے یہ بات، بھینس جانور ہے، اس نے جانور ہو کر خالص دودھ دیا تھا، بھینس نے جانور ہو کر خالص دودھ دیا تھا، اس نے انسان ہو کر اس دودھ کو ناقص کر دیا۔ یہ انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہو گیا۔ ایسے پرفتن دور میں بھئی بتائیں، ایک بندہ ساری عوام پاکستان کی علماء اولیاء چھوڑ کے ساری عوام شراب پینا شروع کر دے تو آپ یہ دلیل دیں گے کہ جناب شراب حلال ہے، سارے کر رہے ہیں۔ کسی کو کہا جائے نا یہ نہ کرو تو جواب ہوتا ہے سب کر رہے ہیں۔ وہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور قرآن سے دوری کا دور ہے، یہ دور حدیث مصطفیٰ سے دوری کا دور ہے۔ چند لمحوں میں جمعے پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث سنا، نہ بیان کرنے والے سوز والے، نہ سننے والے سوز والے۔ وہ جو سنا تھا وہ جھولی میں سنبھال کر، وہ حکمت کے موتی، وہ پھول، وہ قرآن و حدیث، وہ آگے گھر تک نہ پہنچ سکے، اس کا کیا فائدہ؟ کل شریف 7واں 10واں 40واں جمعہ یہ ایک رسمیں بن گئی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے فوتکیوں پر کتنے لوگ آتے ہیں، آنا چاہیے، کوئی جائے دنیا سے آنا چاہیے سال ثواب کے لیے، لیکن سوال ہے کہ کیا جمعۃ المبارک پر بھی اتنے لوگ آتے ہیں؟ آپ کو یقین نہیں آتا بلکہ آئے گا یقین، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ آج جمعے کے بعد عصر کی نماز اس مسجد میں پڑھ کے دیکھیں، ایک صف بھی پوری نہیں ملے گی۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ رہو، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے راستوں کو بند کر دو، ان پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے دور میں گھوڑے پر سوار تھے اور ایک مقام سے گزرے۔ جب گزرے تو اندر قرآن پڑھنے والا اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ کون سی آیات تھی سنیے، وہ قرآن پڑھنے والا سورہ الطور کی آیات پڑھ رہا تھا اور تلاوت کر رہا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے طور کی قسم اٹھائی، کھلی کتاب کی قسم اٹھائی، اور اس ضابطۂ حیات کی قسم اٹھائی، اور آباد گھر کی قسم اٹھائی، اور آباد چھت کی قسم اٹھائی، اور سمندروں اور دریاؤں کی قسم اٹھائی۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد ایمان سے بتائیں، ہم نے اگر کسی بات میں
جو ہے مضبوطی پیدا کرنی ہو، دلائل دیتے وقت قائل کرنا ہو، تو ہم اصول یہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ بتائیں اللہ کو قسم کی ضرورت ہے؟ بولیں، اللہ کو تو کسی قسم کی ضرورت نہیں، وہ قسموں سے پاک ہے۔ تو اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد سنیے قرآن کا انداز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ فرمایا دنیا والو، مجھے طور پہاڑ کی قسم، مجھے کھلے دریاؤں کی قسم، مجھے آباد گھر کی قسم، مجھے آباد چھت کی قسم ہے، مجھے پہاڑوں کی قسم۔ مالک قسمیں اٹھا کر کیا واضح کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا لوگو، یہ سب قسمیں اٹھانے کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ تیرے رب کا عذاب یقیناً نازل ہو کر رہے گا، اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جو میرے رب کا حکم ہوگا۔ ارے اتنے سخت مزاج ملائکہ کی ڈیوٹی ہوگی اس عذاب پر، اور اتنا غلیظ عذاب۔ فرمایا ہم جہنم کی پیپ دیں گے۔ آج میرے دوستو، آپ کے گھر میں ہیٹر چل رہا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی نادانی میں بچہ اس کے قریب نہ چلا جائے، ہاتھ جل جائے گا۔ ہم اپنا ہاتھ آگ میں نہیں ڈالتے، جل جائے گا۔ ذرا اس آگ کی فکر کر کے میرا رب کہتا ہے دنیا والو، تطلع علی الافئدہ، وہ پاؤں سے لگے گی اور دلوں تک چڑھ جائے گی۔ اس آگ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس آگ سے بچنا ہے تو آج دنیا میں میرے رب کا نام لے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیے، آپ نے اپنی زندگی سے ہمیں درس دیا۔ دنیا والو، جینے والو، اس طرح دنیا میں جینا چاہیے، جو بھی عالم ہو نظر سوئے مدینہ چاہیے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا سوئے مدینہ، کیوں انہوں نے کہا؟ ہم نے ہر عمل میں اپنی ذات کو دیکھا۔ دیکھیں ایمان سے بتائیے، صبح نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنا یہ تیری میری خواہش ہے۔ ظہر کے وقت دھوپ ہے تو مسجد میں زیادہ نمازی، اس لیے کہ آج دھوپ ہے، وقت متحمل ہے، پڑھ لوں۔ دن میں 5 نمازوں کی بجائے 3 یا 4 پڑھنا یہ تیری میری عادت ہے، یہ تیرا میرا جی چاہتا ہے، اور جو میرا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ 5 ادا کرے۔ گویا ہم رب چاہے پہ نہیں چلتے، من چاہے پہ چلتے ہیں۔ رب نے تو 5 فرض کی تھی، ہم 3 ادا کر کے بھی مطمئن ہیں۔ میرے بھائیوں، جو 3 وقت کے نمازی ہیں وہ اور ترقی کریں، 5 وقت پر آئیں۔ جو نہیں پڑھتے وہ مسجد کا رخ کریں۔ آج وہ حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والو، جب قیامت قائم ہوگی، قیامت سے پہلے عرب کے سارے پہاڑ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، ان پر سبزہ آ جائے گا۔ آپ دیکھیے، جو حاجی حج کرنے کے لیے مدینہ پاک گئے یا عمرہ کے لیے گئے،
ان سے پتہ کیجئے وہ سارے پہاڑ سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں، قیامت کی نشانیاں مل رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا اولاد والدین کے لیے وبال جان ہوگی، اولاد والدین کی نافرمان ہوگی۔ آج میرے ملک میں دیکھ لیجئے اولاد نافرمان ہے، قیامت کی کتنی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن ہم دنیا میں کتنے مست ہیں، نہ خدا یاد نہ مصطفیٰ یاد، اپنے ہاتھوں سے دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے خود مردے دفن کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہماری حالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا تزکیہ نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو صاف کرنے اور تزکیہ کرنے کے لیے قرآن سنتے کہ آج جو حدیث سنی یا قرآن سنا میں خود بھی اپنی زندگی میں اس کو نافذ کروں گا اور اپنی اولادوں کی زندگی میں بھی قرآن لے کر آؤں گا، بتائیں یہ زمین جنت بن سکتی ہے، لیکن اس زمین پر کتنے بوجھ ہیں۔ ابھی 24 گھنٹے کے دورانیے میں آپ نے دیکھا 2 مرتبہ زلزلہ آیا۔ مجھے تو معلوم نہ ہو سکا، میرے ایک دوست نے بتایا کہ زلزلہ آیا تھا رات کو 2:10 پر، اور دن کو ایمان سے بتائیں سخت بادل ہو، اندھیری رات ہو، لائٹ جا چکی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بجلی چمک رہی ہو، ہمارے دلوں میں خوف ہوتا ہے۔ اس بجلی کی گرج سن کر ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا، میری اپنی زندگی کا دیکھا ہوا واقعہ ہے، مغرب کی جانب سے بادل اٹھے، سیاہ رنگ کے اور سرخ رنگ کے بادل اٹھے، وہ اتنے خوفناک تھے کہ یکدم آندھی آئی، ہر چیز کو اڑانا شروع کر دیا، اور اتنا خوفناک منظر تھا کہ پاس سے مین روڈ سے گزرنے والے ہر شخص کی چیخ و پکار سنی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ ایمان سے بتائیں جب تیری میری زندگی کا نامہ اعمال بند ہو جائے گا، یوں 2 منٹ کے لیے تصور کیجئے آپ اور میں بے حال بالکل بے حرکت قبر کے اندر پڑے ہیں، صرف سوچئے اس وقت کو یاد کیجئے، قبر دن میں 70 مرتبہ انسان کو پکار کے کہتی ہے میں تنہا ہوں، اپنا ساتھی لے کر آنا، میرے اندر مٹی ہے تیرے جسم کو کھا جاتی ہے، عملوں کا نور لے کر آنا، میرے اندر تاریکی ہے عملوں کی روشنی لے کر آنا، میں بالکل زمین کے اندر ہوں اور بالکل انسان کے وجود کو کھا جاتی ہوں، عملوں کا نور لے کر آنا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ ہزاروں کے مجمع ہر وقت ساتھ نہیں ہوتے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر قبر کی تنہائی کو یاد کیا کر، اس مرحلے کو یاد کیا کر جب تیری میری باری آئے گی۔ سنیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا یہ زلزلہ تو زلزلہ ہی کوئی نہیں، بندہ مومن اس دن کو یاد کر جب اس زمین پر سب سے زیادہ زلزلہ ہوگا، اس دن کی نشاندہی میرے رب کے قرآن نے کی ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پیش کرتا ہوں، آپ مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اور ایک مقام پر قرآن نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ اس دن ہر کوئی پریشان ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا نہیں ہوگا، ہر کوئی دامن چھڑا کر بھاگ رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں جس دن کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا، اس دن کی ہولناکیوں سے بچنا ہے تو آج اللہ کے حضور حاضر ہو جائیے، آج اپنا تزکیہ کیجئے۔ قرآن فرماتا ہے فلاح پا گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر دیا، اپنے آپ کو پاک کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح سے لے کر شام تک بے جا اللہ کی دی ہوئی نعمت زبان کو استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، آنکھ استعمال کرتے ہیں، کیا شام کو پورے دن کی سکرین آنکھوں کے سامنے لائی، سوچا کہ میں نے صبح کیا کیا
کیا تھا, دوپہر کو کیا کیا تھا. کیا میرا کوئی بھی عمل ایسا تو نہیں جو مخلوق خدا میں سے کسی کی ناراضگی کا سبب بن گیا ہو؟ کیا کوئی میرا عمل ایسا تو نہیں جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہو؟ کبھی نہیں سوچا. دن بھی وہی کیفیت, رات بھی وہی کیفیت. میں عموماً اپنے اس پنڈ کے جو ہماری نائی برادری ہے, میں عموماً یہ انہیں کہتا رہتا ہوں کہ جناب کیا مذاق میں کہ جناب نائیاں نو نماز معاف ہے. ایک بندہ تو ان میں سے میں نے نام نہیں لینا, وہ جرت کر کے مجھے کہنے لگا فی الحال مجھے معاف ہے. یہ جملے کفری آئے کہ فی الحال مجھے معاف ہے. نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے. میں کھانا پکا رہا تھا جناب, میں مصروف تھا. میں نے کہا نادان, جب تیری آنکھ بند ہوگی قبر میں جا کر کہنا کہ میں ابھی بھی مصروف ہوں. اس وقت نامہ اعمال بند ہو جائے گا. برادران گرامی قدر, تیری میری باری ہو تو ملک الموت دیر نہیں لگائیں گے. جب بندے رو رہے ہوتے ہیں ہائے میرا پیارا چلا گیا, ہائے میرا بیٹا چلا گیا, حضرت ملک الموت اس گھر کی دہلیز کو پکڑ کر دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں ہمیں تو سنائی نہیں دیتا, لیکن جن لوگوں کو سنائی دیتا تھا انہوں نے خبر دی ہے. حضرت ملک الموت کہتے ہیں اے اس میت پر رونے والوں فکر کرنا, کل تم سے بھی میں ملاقات کرنے والا ہوں. تمہارے پاس بھی میں آنے والوں فکر کرو. بادشاہ ظفر بڑا رحم دل انسان تھا, گجرات میں رہنے والا. ایک گجرات ہمارا ہے اور ایک انڈیا کے اندر گجرات ہے. وہاں پر تو اس کے کارندے فوج اس نے بھیجی کہ جاؤ جا کر چیک کرو. جب وہ پہنچے ایک غریب عورت تھی, اس عورت کی ایک ہی گائے تھی جو اپنے بچوں کے لیے وہ گزارا کرتی تھی دودھ پر, وہ لے کر ذبح کر کے کباب بنا کے کھا گئے. وہ بڑی چیخی روئی کہ چھوڑ دو, لیکن حرام خور کب ٹلتے ہیں. جب وہ کھا گئے کسی عورت نے کہا کہ بادشاہ بڑا رحم دل ہے, صبح سیر کو نکلے گا, تیری آواز میں اگر تاثیر ہوئی تو بادشاہ رحم دل ہے, تیرا فیصلہ اچھا کرے گا. صبح کے وقت چلی گئی پل کے پاس, دیکھا بادشاہ آ رہا ہے. جب بادشاہ قریب پہنچا, بادشاح کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کون سے الفاظ عورت نے کہے. عورت کہنے لگی ہے بادشاہ میری گائے کا حساب اس پل پر دو گے یا اس پل پر دو گے. بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا, گھوڑے سے اترا, کہنے لگا اے عورت مجھے معاف کرنا, ارے اس پل کی باتیں نہ چھیڑ, وہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے, اسی پل پر حساب دینے کے لیے تیار ہوں. کیا ہوا؟ کہنے لگی تیری فوج کے کارندے میری گائے کھا گئے. ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اے عورت مجھے معاف بھی کر دے, میں اپنے ذاتی خرچے سے تجھے 70 گائیں دیتا ہوں, لیکن زبان سے یہ تو لفظ بول کے میں نے معاف کر دیا. وہ کہنے لگی میں نے معاف کر دیا. بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا اور پاؤں پر ہاتھ کہنے لگا اب مہربانی کرنا اس جہان میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا. میں عموماً کہا کرتا ہوں برف والا برف لائے برف نہ بکے, وہ شام کو سردائیں بھرے گا پریشان ہوگا. آج میری اصل رقم بھی چلی گئی, میری برف پگھل گئی. میرے دوستو یہی زندگی تیری میری برف کی طرح قطرہ قطرہ دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے, اختتام کی طرف زندگی جا رہی ہے. جب یہ برف پگھل رہی ہے موت کا وقت بھی کسی کو معلوم نہیں. اس کے باوجود جو دنیا میں مست ہیں انہیں کس چیز کا فکر نہیں ہے, انہیں کس چیز نے دنیا کے دھوکے میں ڈال دیا. میرے رب کا قرآن بولا اے بندہ مومن یہ دنیا تو کھیل کود کا نام ہے. دنیا تو ایک دنیا دار انسان کیا سوچتا ہے, لمبی امیدیں دل میں لے کر بیٹھا ہے. جب غریب تھا رب بھی یاد تھا, رب کے گھر میں سجدہ بھی تھا. جب کروڑ پتی ہوا پیسے زیادہ آ گئے, اب جسم پر اچھا لباس ہے اور کہتا ہے مولویوں کو کیا پتا یہ کون سا
سا اس جہان سے ہو کر آئے ہیں؟ میں نے کہا مانا میں ہم اس جہان سے تو نہیں ہو کر آئے، لیکن میرے رب کے قرآن نے بتایا، میرے مصطفیٰ کے فرمان نے بتایا، یہ ہزاروں کے مجمع ہر وقت ساتھ نہیں ہوتے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر قبر کو یاد کیا کریں۔ ارے میرے دوستو، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 100 سال کے بعد ایک مردے کو قبر سے زندہ کیا، انتہائی کالا نظر آیا، اس عالم برزخی زندگی متاشکی میں سوال کیا تیرا کیا حال ہے؟ وہ جواب دینے لگا، اے اللہ کے بندے مولا علی، مجھے مرے ہوئے 100 سال گزر گئے، لیکن آج بھی موت کی سختیاں برداشت کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، جب تیرا میرا وقت آئے گا کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ ارے تجھے ہر وقت پیار کرنے والی ماں جو کہتی ہے میرا بچہ بڑا پیارا ہے، انتہائی تیرے پیار لینے والی تیری ماں بھی قبر تک جائے گی، قبر کے اندر نہیں جائے گی۔ ارے ساری دنیا کو چھوڑ کر جب قبر کے جان میں جائے گا، وہاں بھی تیری لجپالی نبھانے کے لیے آمنہ کا لال آ جائے گا۔ رحمت للعالمین مصطفیٰ قبر میں آ جائیں گے، میرے آقا کی بابت سوال ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں قبر میں مصطفیٰ آئیں گے اجالے ہو جائیں گے، ہر قبر کے اندر میرے مصطفیٰ اجالا لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ میرے مصطفیٰ امتحان بن کر آئیں گے۔ جس نے پوری زندگی میرے رب کی بارگاہ سے دوری میں گزاری ہوگی، ایسی آنکھیں میرے نبی کی پہچان نہیں کر سکتی۔ ارے وہی پہچان کرے گا جس نے یہ کہا میرے مولا مرضی مولا از ہم اولا، نہ ہمیں دکھ سے غرض نہ ہمیں سکھ سے غرض، نہ خوشحالی سے غرض نہ بدحالی سے غرض، نہ کربلا میں اکبر کے لاشے کو دیکھنے کا خیال ہے، بلکہ جو بھی حال ہو مرضی مولا از ہم اولا، جس پہ مولا راضی ہے اس پر بندہ بھی راضی ہے۔ کبھی سوچا کہ موت یہ زندگی تو کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی، لیکن ہم لوگ جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اعظم چشتی نے اپنے شعر میں ہماری توجہ اس جانب دلوائی اور کہا دنیا والو کس سے نال وفا نہ کیتی، اس دنیا بے اعتباری تے اعظم ایتھے دل نہ لاویں، نہیں تے رو سے ٹر دیواری۔ ہم دنیا کے ماحول میں جتنے مست ہیں، یہاں تک دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور لاکھوں سال کی امیدیں لے کر جی رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایک پانی کا بلبلا ہے جو ہوا کے جھونکے سے بھی ختم ہو جاتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آئے گی اس دن قرآن فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ جس دن میرے مصطفیٰ کی شان کریمی دیکھ کر، شان رحیمی دیکھ کر قیامت کے میدان میں کہ حضور گناہگاروں کے جھرمٹ میں ہیں، حضور رحمت عالم عاصیوں کے پاس ہیں، پکڑ پکڑ کے ہاتھ بخشوا کے جنت میں بھیج رہے ہیں، اس دن کافر لوگ قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھوں پر کاٹ کاٹ کے کہیں گے کاش اس رسول کے ساتھ ہمارا بھی کوئی تعلق ہوتا۔ تو جو ہیں ہی مسلمان جن کا تعلق بنتا ہے مصطفیٰ سے، آج اپنے آپ کو پاک کر لیجئے۔ قد افلح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ پہلے دور میں جب مقابلہ ہوتا تھا، آج تو مقابلہ پیسے سے ہو رہا ہے، اس کے پاس کار ہے میرے پاس بھی ہو، اس کے پاس اچھی کوٹھی ہے میرے پاس بھی ہو۔ آج مقابلہ تو جائیداد سے ہو رہا ہے۔ حضرت غوث پاک کے دور میں کسی کو بتایا گیا کہ جناب آپ کا جو پڑوسی ہے 25,000 اس نے دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔
اب مقابلہ تو نہیں تھا، وہ غریب تھا۔ سنیے اس کا جواب کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں، لیکن میرے پاس یہ عزت کی جبین سر تو ہے۔ اس نے 25,000 دینار صدقہ کیے ہیں۔ میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گا جب اپنے سر سے اللہ کے حضور 25,000 نفل ادا کر کے میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وہ دور سجدوں سے مقابلہ ہوتا تھا، لیکن آج حرص، طمع، لالچ، غیبت، چوری، پانی میں دودھ میں پانی، مرچوں میں اینٹیں، ملاوٹیں، دنیا کے ان رنگوں نے ہمیں کیا دیا۔ میرے دوستو، یہ زمین ہمارا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ وقت پر بارشیں نہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی علامت ہے۔ اولاد کا نافرمان ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک ایک پر اگر بیان کیا جائے تو وقت ناکافی ہے۔ برادران گرامی قدر، آخر میں یہی التجا کروں گا، اللہ تعالی ہم سب کو ہوش کے ناخن عطا فرمائے۔ ایک بندہ مومن میرج ہال میں ولیمہ کی دعوت پر 3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، عشاء کے وقت بھی کھانا ملے، ہم لوگ صبر کر لیتے ہیں نہیں کر لیتے؟ بیٹھنا پڑتا ہے بھئی، شادی کا فنکشن ہے، زندگی میں ایک بار اس کی زندگی میں یہ موقع آیا، رات 10 بجے بھی کھانا ملے، بارات لیٹ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں صرف نماز فرض جمعہ کے بعد دعا مانگنے کے بعد کتنے میرے دوست اور بھائی ہیں۔ میں نے 1-2 مرتبہ اپنے ایک دوست کو وہاں کھڑا بھی کیا کہ دیکھو کون کون جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے کچھ دوست ہیں وہ حسین چہرے جو نماز فرض کے بعد اپنے وجود پر بوجھ اور وزن سمجھتے ہیں پچھلی رکعتوں کو پڑھنا۔ میرا سوال آپ سے، کیا جمعے کی 14 رکعتیں ہیں یا صرف 6 رکعتیں ہیں؟ بولیں 14 ہے نا؟ تو 4 سنتیں اور 2 فرض امام کے پیچھے پڑھنے کے بعد گھر جانا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یا تو آپ بتائیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعد میں دعا ہوتی ہے، کملی والے آقا پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ نہیں کون سی جلدی ہوتی ہے، اور وہی لوگ یہاں سے جانے والے باہر دوستوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی دوست مل جائے باتوں میں لگا لے، 10 منٹ بھی کھڑا ہونا پڑے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں حال یہ ہے، سنتیں بھی گئیں، نوافل بھی گئے۔ خدا را میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ذمہ داری ہے، آپ نے مجھے عزت دی، منبر پر بٹھایا، میرا حق بنتا ہے میں یہاں بیٹھ کر حق بیان کروں۔ جو کمزوریاں ہیں اگر مجھ میں ہوں میں بھی دور کروں، آپ میں دیکھوں۔ اصلاح معاشرہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ آؤ مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہی کہیں، آقا یا رسول اللہ، نہ تن میرا، نہ من میرا، نہ مرضی میری، نہ خواہش میری، یا رسول اللہ میں جو بھی ہوں مدینے والے آقا آپ کا غلام ہوں۔ پھر ہماری زندگی جنت بن جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔